السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے 163 تک ہے۔ پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وما كان لنبی ان یغل، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا وہ خیانت کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا کر کے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر کے بارے میں تھوڑا لوگوں کو ہوا کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے، نظر نہیں آ رہی تھی مال غنیمت میں۔ بعض لوگوں نے کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے رکھ لیا ہو۔ اس پر یہ آیت اتری کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ تو قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر امین تھے۔ مزید احادیث ہیں اس بارے میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سیدنا علی نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی علادہ نہیں کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، اور ان ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، یعنی اس کے علاوہ کچھ لوگ جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں اور میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک اور آدمی اٹھ کے کہنے لگا اپنی چادر کو جھاڑتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں اس زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا، محمد عدل کیجیے۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں نے عدل نہ کیا تو کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، اللہ کے نبی اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کے پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے تھے جن کے دلوں میں نفاق ہوتا تھا۔ وہ وقتی فائدوں کی خاطر اسلام میں تو آ گئے تھے لیکن ان پہ اسلام کا رنگ نہیں چڑھا تھا، اس لیے اس طرح کی فضول باتیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان ہوتے اور دوسروں کو بھی بدگمان کرتے تھے۔ پھر غل کے مختلف معنی ہیں۔ غل کا معنی اصل میں یہ ہے کہ ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو۔ اس کا معنی چوری کرنا بھی ہو سکتا ہے، خیانت بھی۔ پھر غل کا ایک لفظ ایک جگہ قرآن میں دل کی کدورت اور بغض کچھ کے لیے بھی آیا۔ ویسے اللہ نے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے سینوں کی جو غل ہے وہ نکال دیں گے، یعنی جنتیوں کو جب جنت میں بھیجیں گے تو دلوں کو پیور اور صاف کر دیں گے، اس لیے وہاں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے۔ اگر ایک بالش زمین بھی ناحق کسی نے اپنی طرف کر لی تو 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ پھر مسند احمد کی ہی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جسے ہم حاکم بنائیں گے اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو بیوی یعنی شادی کر سکتا ہے، خادم نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، سواری نہ ہو تو وہ لے سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر اور کچھ لے گا یعنی حکومت سے تو خائن ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حاکم بنا کے بھیجا، یعنی زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے،
وہ واپس آیا تو کہنے لگا یہ زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ ہمارے تحفے کا، تو یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، پھر دیکھتے انہیں تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے گا، یعنی جس کام کے لیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا یا کسی نے بھی کسی کام کے لیے اسے مقرر کیا، اور وہ اس میں سے اپنا حصہ لگا لے یا پھر لوگوں سے جھوٹ بول کے مزید ہتھیا لے اور اس کو اپنے لیے رکھ لے اور جو زکوٰۃ ہے وہ دے دے، تو قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ وہ اونٹ ہو یا بکری ہو یا گائے ہو، وہ چیخ رہی ہوں گی۔ پھر آپ نے ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو میں جانے لگا تو مجھے واپس بلایا اور فرمایا، میں تجھے صرف ایک بات کہنے کے لیے بلوایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم جو کوئی چیز لوگے وہ خیانت ہے، اور ہر خائن اپنی خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، جاؤ اپنے کام میں چلے جاؤ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ، بکریاں اور کپڑے تھے۔ ایک شخص رفاع بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا تھا۔ ہم وہاں ان کے ساتھ وادی قرا میں پہنچے۔ وہاں سواری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار رہا تھا یہ غلام، تو اس وقت اس کو تیر آ کے لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کے اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص ایک تسمہ لے کے آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے واپس نہ لاتے تو قیامت کو یہ تمہیں آگ بن کے جلاتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مال غنیمت آتا آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں منادی کراتے کہ جس جس کے پاس جو ہو وہ لے آئے، پھر آپ اس میں سے 5واں حصہ نکالتے اور باقی کو تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص منادی کے بعد بالوں کا ایک گچھا لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرے پاس رہ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے حضرت بلال کی منادی سنی تھی جو 3 مرتبہ ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تو اس وقت کیوں نہ لایا؟ اس نے اپنا عذر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں اسے اب نہیں لوں گا، تو اسے قیامت کے دن ہی لے کے آنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشترکہ مال چاہے وہ مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، رفاعی ادارے کا ہو، سرکاری ہاسپٹل کا ہو، سرکاری آفس کا ہو، کوئی بھی چیز جو سب کی مشترکہ ہو، اس میں سے اپنے لیے کوئی اس میں سے نکال لے اور اس کو استعمال کرے، وہ چاہے میڈیسن ہو، چاہے رفاعی ادارے کا کوئی ٹیلی فون ہو جس کو وہ استعمال کرے، یا مدرسے میں بچوں کے لیے کوئی چیز آئے اور اس کو اپنے گھر میں لے جائے بغیر پوچھے اور بغیر بتائے، تو یہ چیزیں سب خیانت میں آئیں گی۔ یا سیلاب اور زلزلہ کے لوگوں کے لیے مال اکٹھا کرنا اور ان کو پہنچانے کے بجائے خود استعمال کر لینا، یا پھر آفس میں بیٹھے سرکاری افسر کی گاڑی کسی کام کے لیے وہ بھیجے تو اپنے کام کرتے رہنا، یا پھر اپنی فیملی کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے اس سے کیا فرق پڑا، میں کام کے لیے ہی تو نکلا تھا، کسی تھوڑا زیادہ کر لیا تو کیا ہوا، کون پوچھے گا مجھ سے؟ پوچھنے والی ذات موجود ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہر ایک انسان کی خیانت اس کے سامنے آ جائے گی۔ ایسے کوئی اگر کہیں امپلائی ہو اور وہ اپنی فیکٹری کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے کوئی چیزیں خریدنے جائے اور پھر اس میں سے اپنے لیے ان سے گفٹ لے لے، کیونکہ وہ بعض دفعہ اس لیے گفٹ دیتے کہ یہ ہم سے مال خریدے، یا پھر اس قیمت مہنگی سستی چیز ہو اور اس کو مہنگی کا بل بنوا کے لے جائے اور مالکوں سے زیادہ پیسے لے لے، تو یہ سب چیزیں خیانت میں آتی۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا خائن وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، وہ وقت ہو، صحت ہو، اعضاء ہوں، مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی جو اللہ نے انسان کو دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کو اس کا کیے ہوئے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کرے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، اللہ فرماتے کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسی کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصہ میں آیا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا، کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ وبئس المصیر، ان کے تو برا ٹھکانہ ہے جس نے جہنم کو اپنے لیے تیار کر لیا۔ ہم درجات عند اللہ، لیکن جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کے تو اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور ہر ایک کے عمل اللہ دیکھ رہے، کس کے اعمال جنت کے مطابق ہیں، جنت کے نزدیک کرنے والے ہیں، اور کس کے اعمال اسے دوزخ کے نزدیک کرنے والے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل، یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس قول اور عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں اس جنت کے نزدیک کر دے۔ اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ہمیں آگ سے پناہ دے دے اور ہر قول اور عمل جو ہمیں آگ کے نزدیک کر دے اس سے بھی بچا لے۔ تو ایماندار اور بے ایمان برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجے ہی اور ہیں اور ان کا ٹھکانہ ہی اور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہر طرح کی خیانت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔